روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب یہ معلوم ہوا کہ ام سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں، چند روز پہلے ان کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک پاک دامن، دانش مند، سلیقہ شعار، حسین اور جمیل اور ایک نیک خاتون تھیں۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے اپنی نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور پیغام لے جائے، اور میں اس دل پسند، سلیقہ شعار اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کریں گی، اس لیے کہ میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب شروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نظار کا شہسوار اور یشرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دیں۔ لیکن ساتھ ساتھ خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آبا و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے یہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ ام سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ ام سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ تو ام سلیم نے کہنے لگیں، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیر کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے مخصوص تھا۔ جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ وچار میں پریشان تھا تو ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی اور فرمانے لگیں، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو جہل بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بتوں کو توڑ کر گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، آواز بلند کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے اس سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی اس کارخیر میں شریک تھیں، اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں شرائط کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر نہ ہوتیں، اور دل آپ کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے دو جانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے، اور چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندوناک واقعہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میں کارزار میں جمے رہے، اور ان میں سرفہرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیا، اور ایک کے بعد دیگر مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا نشانہ کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے پیچھے سے ایڑیا اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نثار ہو۔ آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نشانہ نہ بنا لیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بال بال بچا لیا، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کی سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلسوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی، اور نماز میں تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی، اور یہ دلکش آواز میں اتنے محو ہوئے کہ یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ ماجرا کہہ سنایا کہ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دلسوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہیے گا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے متعلق جہاں چاہیں اسے شرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے دار اور مجاہد کے روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزے کی حالت اور جہاد کے سفر پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ دین الہی کے غلبے اور اعلان کلام اللہ کے لیے دور دراز سفر کرتے رہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو تیار ہوتے دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمراہ بہت جنگیں لڑیں۔ اب براہ کرم آپ آرام کریں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹوں سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے اور عمر کی کوئی قید نہیں لگائی اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ ابو طلحہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے وسط میں مشروف سفر تھے کہ شدید بیمار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش تر و تازہ رہی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی کیونکہ وہ اپنے اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ اللہ کی ان پر ہزار رحمتیں نازل ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔